السلام علیکم۔ کچھ علم و حکمت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ جب اپنے کسی نبی کو بھیجتا ہے دنیا میں اور وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے میں تجھے کامیاب کروں گا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ہر نبی اپنے اپنے وقت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا کے مقابلے میں وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، یعنی دنیا لاکھوں میں تھی اور وہ ایک تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کی خاطر بعض اوقات ساری قوم کو غرق کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نوح کو اور اس کے چند ماننے والوں کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک قوم سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس سے برکتیں چھین لیتا ہے، اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں اور قتل و غارت گری میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ لٹکا کر بظاہر اس کے نظام کا خاتمہ کر دیا، مگر 300 سال گزرنے کے بعد وہی مسیح پھر دنیا پہ غالب آیا اور اس کے ماننے والے پھر بادشاہ بھی بنے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت مسیح کے مقابلے میں حضرت مسیح موعود اس زمانے کے مسیح نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا ساری مجھے ماننے لگ جائے گی۔ اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب مسیح موعود ایک تھا تو دنیا نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا، مولویوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، اور پھر بات حکومتوں تک آ گئی کہ حکومتیں اکٹھی ہو کر اس کو ختم کرنا شروع کر دیا، مگر بات نہیں بنی۔ مسیح موعود کی تعلیم 210 ملکوں میں پہنچ گئی ہے، یعنی کہ پہلے مسیح کی نسبت اس کی رفتار بہت تیز ہے اور دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور نشان کے طور پر ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں اس کے ماننے والے کو شہید کیا گیا، اور اس کی زبان سے وہ زمین جہاں شہید کیا گیا یعنی افغانستان، وہ مسیح موعود کی زبان سے گر گئی، اللہ کی نگاہ میں وہ زمین گر گئی، اور اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی وہ زمین گری ہوئی ہے۔ قتل و غارت، خون بہا ایک معمول بنا ہوا ہے، ان کو امن نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں سوچنے اور دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ایسی قوم اگر راہ راست پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور بھی کچھ سن لیں۔
یہ آفت جو آ گئی جس پہ یقینی طور پہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ سعدیہ، بنیادی طور پہ میں 3 ماہ سے پورے ملک کے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کہ صبح کی جب اذان ہوتی تھی تو کتے جو ہیں، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے، بھونکتے نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا اور میں نے بعض اہل معرفت، اہل دل سے بات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک وارننگ آ رہی ہے، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں اسلام آباد میں بھی یہ بات۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، کسی میرے دوست کی شان میں گستاخی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ 2 باتوں پہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود کے کاروبار پہ، اور ایک اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کے پیارے نبی کی، کسی صحابی کی، کسی ولی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اب ہم تو سانس لیتے ہیں تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہم کریں کیا؟ آپ سانس لینا تو نہیں چھوڑ سکتے، اور تمہیں طاقت نہیں ہے کہ احمدیت کے ساتھ بند کر سکو، تمہاری مجال نہیں ہے کہ احمدیوں کی خوشیاں چھین سکو۔ تم ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہو کے یہ خدائی کی باتیں کرتے ہو۔ خدا کی قسم، تمام دنیا کی حکومتیں بھی مل کر اگر ایسے ذلیل اور رذیل فیصلے کریں گی تب بھی احمدیوں کے دلوں سے ان کی خوشیاں نہیں چھین سکو گی۔ تم 100 سال کی خوشیوں پہ اس قدر نامرادی کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اگلے 100 سال تمہیں کیا دکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی دلوں کی جہنموں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو سامان کر سکتے ہو کرو، لیکن خدا کی قسم احمدیت کی آنے والی صدی بے شمار اور بے انتہا خوشیاں لے کر آئے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ان خوشیوں پر دلوں پر اپنے پنجے کاٹتا ہے۔ یہ تمہاری تحریریں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تمہاری باتیں شوخیاں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں۔ اسے لگاؤ جتنا مرضی زور لگاؤ، خدا کی بارش کی طرح برستی ہوئی رحمتوں کو روک نہیں سکتے تم، ناممکن ہے تمہارے۔ دستخط کرنے کا آخر پر جیسے کہ شان سے ذکر سنا، میرے ہاتھ اور عدالت کی مہر سے آج مورخہ 21 مارچ 1989 کو جاری کیا گیا، چودھری محمد سلیم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ ابھی تمہاری ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہاں نہیں کام کر سکی جسے آپ حکم دے رہے، ساری دنیا سے تم احمدیوں کی خوشیاں چھین لو گے۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے مینارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ دے افضل آدی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ دی افضل آدی، فسبحان اللہ دی افضل آدی۔